السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ناظرین، تیسری سے پانچویں جماعت تک 100 ڈیز ریڈنگ کیمپین کی آخری قسط، یعنی تیسری سے پانچویں جماعت کی آخری قسط لے کر آئی ہوں۔ اس سے پہلے 2 قسط میں نے بنائے تھے، تو اس میں 9واں ہفتہ تک ہم نے کور کیا تھا۔ آج 10ویں ہفتے سے ہم اس کا تجزیہ کریں گے، 10ویں سے 14واں ہفتے تک تجزیہ کریں گے۔ تو دیکھتے ہیں 10واں ہفتہ، میری کہانی میری زبانی۔ اس میں وسائل مختلف قدرتی اشیاء کی زندگی کا سفر والا ادب یا کتابیں پڑھنا۔ پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں۔ ہر طالب علم، 10واں ہفتہ کا میں پڑھ رہی ہوں۔ ہر طالب علم ندی، درخت، گیہوں کے پودے وغیرہ کا کردار پر تعارف حاصل کرتے ہیں اور ان کی زندگی کے سفر کو مکمل کرتے ہیں۔ مختلف طلباء کی جانب سے تیار کردہ قدرتی اشیاء کی زندگی کا سفر کس طرح ہوتا ہے، اسے بطور حوالہ جماعت میں سنایا جاتا ہے۔ یہاں پر ہر طالب علم ندی، درخت، گیہوں کے پودے وغیرہ کے کردار پر تعارف حاصل کرتے ہیں، یعنی اس پر جو بیسک نالج ہے، یعنی ندی کسے کہتے ہیں، درخت کسے کہتے ہیں یا درخت کیا ہوتا ہے، اور گیہوں، اس کے بارے میں تعارف حاصل کرتے ہیں اور ان کے زندگی کے سفر کو مکمل کرتے ہیں، یعنی ان کے زندگی کا سائیکل کیسے کن کن مراحل سے گزرا، اور ندی، درخت، گیہوں، ان سب کا زندگی کا سفر کو مکمل کرتے ہیں، ان کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد مختلف طلباء کی جانب سے تیار کردہ قدرتی اشیاء کی زندگی کا سفر کس طرح ہوتا ہے، اسے بطور حوالہ جماعت میں سنایا تھا۔ ان 3 عنوانوں کے علاوہ طلباء اپنے جانب سے اپنے چنے ہوئے عنوان پر ان کا تعارف بیان کرتے ہوئے ان کی زندگی کا سفر، انہیں سائیکل، بیج سے کس طرح سے درخت ہوا، یا کوئی بھی جو عنوان لیتے ہیں ان کے سٹیجز کے بارے میں وہ لکھ کر یا زبانی سنایا جاتا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں ندی۔ یہ ندی تو سب بچے دیکھے ہوئے ہوتے ہیں اپنے اطراف و اکناف کے علاقوں میں، یا ٹور پر جانے پر ندی وغیرہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ندی، اور یہ ہے گیہوں کی بالیاں، یعنی فصل آنے پر اس طرح پیلا رنگ کا ہوتا ہے، اور یہ درخت ہے۔ درخت تو اگر انہیں کاٹا نہ جائے تو 200-300 سال کے بھی رہتے ہیں درخت۔ اب ندی پر تعارف ہے۔ یہاں پر ندی ایک عام لفظ ہے جو عام زندگی میں پائی جانے والی بڑی یعنی دریاؤں کو ظاہر کرتا ہے، جیسے کہ دریا، جھیل یا کھاڑی۔ یہ لفظ مختلف زبانوں میں مختلف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر انگریزی میں ریور، ہندی میں ندی، اور اردو میں ندی، اور کنڑا میں ندی۔ یعنی ندی پانی کا ایک ذرائع ہے، جس طرح بارش، آبشار، تالاب، جھیل، سمندر، نل وغیرہ جو پانی کے ذرائع ہیں، اسی طرح ندی بھی ایک قدرتی ذرائع ہے۔ جس طرح بارش ایک ندی پانی کا قدرتی ذریعہ ہے، اسی طرح ندی بھی ایک قدرتی ذریعہ ہے۔ درخت، یعنی درخت کے معنی کیا ہے، درخت کسے کہتے ہیں؟ درخت وہ پودا ہوتا ہے جو عام طور پر بڑا ہوتا ہے اور چھائیں فراہم کرتا ہے۔ درختوں کے عموماً کئی حصے ہوتے ہیں، اس میں سے تنا، شاخیں اور پتے شامل ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ایک مخصوص وقت کے بعد پھلوں یا بیجوں کو بھی پیدا کرتا ہے۔ یعنی درخت کا تعارف کیا گیا ہے یہاں پر۔ گیہوں، اس کے بعد آتا ہے گیہوں۔ گیہوں ایک زرعی فصل ہوتی ہے جس سے گیہوں یا گندم حاصل ہوتا ہے۔ یہ ایک اہم دانے دار فصل ہے جو دنیا بھر میں خوراک کے لیے اہم ہے، مختلف پکوانوں اور انسانی خوراک میں استعمال ہوتا ہے۔ یعنی گیہوں چاول کی طرح ایک عام غذا ہے جو روزانہ استعمال کی جاتی ہے، اور یہ 2 دانے دار فصل ہے، اور اس کا دوسرا نام گندم بھی کہتے ہیں۔ یہاں پر ان کی زندگی کا سفر، یعنی سائیکل، دا لائف سائیکل آف اے ٹری۔ تو یہاں پر دیکھیں
बीज से कोंपलें होती हैं, उससे एक पौधा होता है, पौधे से दरख्त या झाड़ होता है। उसके बाद उसी दरख्त के पत्ते ज़मीन पर गिर जाते हैं, इन्हें ख़िज़ा होने पर या पक जाने पर, तो वो पत्ते पूरा ज़मीन में मिलकर सड़ गल जाते हैं और मिट्टी हो जाते हैं, मिट्टी में शामिल हो जाते हैं। और उसके बीज भी ज़मीन में गिरते हैं, वही बीज फिर से बीज ज़मीन के अंदर बोए जाते हैं या कुदरती तौर पर बीज मिट्टी में समाये होते हैं। उसके बाद कोंपल फूटती है, फिर उसके बाद पौधा होता है, फिर उसके बाद दरख्त। तो इसी तरह ये साइकिल चलता रहता है, ज़िंदगी का सफ़र चलता रहता है। तो यहाँ भी देखें, सीड यानी बीज, उसके बाद जर्मिनेशन यानी मोड़ होता है उसका, उसके बाद सीडलिंग यानी पेरना होता है उनका, और फिर यहाँ सैपलिंग्स पौधे निकलते हैं और ये मैच्योर पौधा होता है। दरख्त होने के बाद फूल और फल लगते हैं। उसके बाद रिप्रोडक्शन यानी हवा के ज़रिए या उसके बीज बोने के ज़रिए फिर से दोबारा होता है, और उसके पत्ते वगैरह ज़मीन पर गिरकर फिर खाद बनते हैं। खाद बनने के बाद फिर से ये दरख्त ऐसा हो जाता है, फिर से बीज, इसी तरह ये साइकिल चलती रहती है। और ये गेहूँ का सेम, उसमें भी ये बीज, कोंपल, छोटा पौधा झाड़ी की तरह होता है, लंबी तरह। ये यहाँ पर उसकी बालियाँ बनती हैं, इन्हें जहाँ पर वो गेहूँ फसल इकट्ठा दानेदार होती है, और ये फसल आने पर इसका रंग पीला हो जाता है। तो ये भी सेम दरख्त के मानिंदी उसका साइकिल होता है। अब आता है नदी। नदी असल कहाँ से फूटती है, यानी ज़्यादातर पहाड़ों में या चट्टानों से होती है। और दूसरा जो कैचमेंट एरिया बोलते हैं इंग्लिश में, कैचमेंट एरिया यानी जहाँ पर बारिश ज़्यादा होता है, अगर वो ढलान जगह है तो वहाँ की ज़मीन में पानी ज़्यादा पाया जाता है। उसी जगह से क्या होते हैं, उसी जगह से झरने फूटने लगते हैं। तो यहाँ पर ये है, यहाँ पर देखें, ये झरना है, एक झरना, तो 3 झरने मिलकर एक नदी का शक्ल इख्तियार करते हैं। हाँ, यहाँ से तेज़ जब झरना फूटता है तो पानी का बहाव तेज़ होता है, ये दरमियानी हिस्सा है, और ये आकर समंदर में मिलते हैं। और यहाँ भी देखें पानी के झरने, यहाँ ये सब पानी के झरने आकर मिलते हैं तो नदी बनता है, नदी और समंदर में जा मिलता है। यहाँ पर इंग्लिश का एक पैराग्राफ है, पढ़ लेते हैं। द जर्नी ऑफ ए रिवर हैज़ 3 स्टेजेस। इसके भी 3 मराइल हैं, यूथफुल, मैच्योर एंड ओल्ड स्टेज। यानी यूथफुल जवानी का, और मैच्योर यानी ओल्ड से कम, जिसे हम बोलते हैं मैच्योर, अपनी मैच्योरिटी पर होता है ना, वो इसे मैच्योर बोलते हैं ना, भरपूर। और ओल्ड स्टेज, दिस स्टेजेस आर आल्सो कॉल्ड अपर कोर्स, मिडिल कोर्स एंड लोअर कोर्स। ये अपर कोर्स कहलाता है, मिडिल कोर्स एंड लोअर कोर्स। इन द यूथफुल स्टेज द रिवर इज फुल ऑफ एनर्जी एंड पावर। इन द मैच्योर स्टेज द फ्लो इज रिलेटिवली स्लोअर दैन द यूथफुल स्टेज। तो यहाँ पर जहाँ से पानी यूथफुल स्टेज में होता है वो बहुत पावरफुल होता है, बहुत पावरफुल होता है। उसके बाद यहाँ संभल कर होता है मिडिल एज में, और ओल्ड एज में रिलेटिवली स्लो होता है। तो इसका 3 हुआ। अब देख लेते हैं नानी दादी की कहानियाँ, यानी उसी हफ्ते 10वें हफ्ते में ही नानी दादी की कहानियाँ। तलबा को अपनी नानी दादी की सुनाई हुई कहानियों के अलावा कुछ भी अच्छा महसूस नहीं होता। मौलिम तलबा से इनकी नानी दादी की सुनाई हुई कहानियों में से कोई एक कहानी सुनाने या ज़ब्त तहरीर करने के लिए कहते हैं, और ये भी बताते हैं कि उन्होंने इससे क्या सीखा। हर तालिब इल्म कहानी को जमात में पढ़कर सुनाता है। इसके बाद तलबा कहानी के ज़ख़ीरे से कोई भी कहानी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर यानी ऊपर जो हमने इन नदी और गेहूँ दरख्त के बारे में पढ़ा था, यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, इन 3 उन्वानों पर मालूमात हासिल करते हुए, तारुफ हासिल करते हुए
اپنی طرف سے جو اقتصاب میں موجود ہیں ان سے وہ قدرتی اشیاء یعنی کوئی بھی ایک عنوان سلیکٹ کر کے ان کے زندگی کے سفر کے بارے میں کہتے ہیں۔ اسی ہفتے میں نانی دادی کی کہانیاں بھی آتے ہیں۔ یہاں پر بچوں کو اپنے دادی اور نانی کی سنائی ہوئی کہانیاں بہت اچھی لگتی ہیں۔ یعنی ٹی وی آنے سے پہلے تو بچے کہانیوں کے بہت شوقین تھے، آج کل ٹی وی میں وقت صرف ہو جاتا ہے۔ معلم طلبہ سے ان کی نانی دادی کی سنائی ہوئی کہانیاں یعنی جو لائبریری سے ہٹ کر یا جماعت کی کتابوں سے ہٹ کر ان کے گھروں میں کہی جانے والی نانی دادی کی کہانیاں میں سے کوئی ایک کہانی سنانے کے لیے کہے گا، اور کہانی سنانے کے بعد ضبط تحریر کے لیے کہتے ہیں، یعنی وہی کہانی الفاظ میں لکھنے کے لیے کہتے ہیں۔ یہاں پر معلم کے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ انہوں نے اس سے کیا سیکھا، اس کہانی سے انہوں نے کیا اخلاقی پہلو نکالا۔ اس کے بعد ہر طالب علم کہانی کو جماعت میں پڑھ کر سناتا ہے۔ پہلے استاد کو کہانی سناتا ہے، بات لکھتا ہے، لکھ کر تمام طلبہ کو سناتا ہے۔ اس کے بعد ہر ایک طلبہ یہ کہانی سنانی ہوگی۔ اس کے بعد طلبہ کہانی کے ذخیرے سے کوئی بھی کہانی پڑھ سکتے ہیں۔ جو کہانی کے ذخائر ہیں یعنی کتابیں ہیں یا ریڈنگ کارنر یا لائبریری سے کوئی بھی ایک کہانی لے کر پڑھ سکتے ہیں۔ تو نانی دادی کی سنائی گئی کہانیاں عام طور بچوں کو معاشرتی اور اخلاقی سبق آموز فراہم کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ یہ کہانیاں مختلف مواقع اور چیزوں پر مبنی ہوتی ہیں، اور اکثر ان میں کچھ سیکھنے کے لیے کچھ مظاہر یا حقائق شامل ہوتی ہیں۔ ان کہانیوں کا مقصد عام طور پر اخلاقی اور تعلیمی پیغامات دینا ہوتا ہے، یعنی ایسی کہانیاں جو گھر میں نانی دادی سناتی ہیں اس میں کچھ نہ کچھ سبق رہتا ہے۔ مثلاً کوئی بھی مذہبی کہانی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر، اولیاء اللہ کی حیات طیبہ پر، یا مزاحیہ ہو یا ٹیپو سلطان کی کہانیاں ہو یا شیخ چلی کی احمقانہ کہانیاں ہوں، اس میں بھی بچے کیا کر سکتے ہیں، احمق یعنی بیوقوفی کی سزا کس طرح وہ حاصل کرتا ہے اس کے بارے میں ہوتے ہیں۔ تو بہت سے اخلاقی کہانیاں جو گھر میں سنائی جاتی ہیں، یا کوا چڑی کی کہانی، اس طرح سے بچوں کو سمجھ میں آنے والی آسان کہانیاں بچوں کو سنانا چاہیے، اور بچے استاد کو سنا کر اسے لکھ کر جماعت میں تمام طلبہ کو سنانا ہوگا، پھر کہانی کے ذخیرے سے ایک کتاب لے کر پڑھنا ہوگا۔ یہ ہو گیا 10واں ہفتہ۔ اب 11واں ہفتہ دیکھتے ہیں۔ 11واں ہفتے میں کتاب کو اس کے سر ورق سے پہچانیں گے۔ یہاں پر ذریعہ ہے کہانیوں کا ذخیرہ یا کتابیں پڑھنا، مختلف ڈیزائنز۔ تو دیکھیں یہاں پر کتابوں کو ہفتہ یا یوم ادب تقریر کے طور پر، کتابوں کا ہفتہ نام دینا ہوگا اسے، یا یوم ادب تقریب، دو عنوان دیکھ سکتے ہیں کسی دن۔ معلم طلبہ کو ان کی اپنی پسند کی کتابوں کے سر وقت ڈیزائن بنانے کے لیے کہتے ہیں، یعنی جو بچے جو کتاب انتخاب کرتے ہیں اس کا سر وقت بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ وہ کہانی پہلے پڑھ چکے ہوتے ہیں، یا انہیں دوسری کوئی کتاب پسند آ جائے تو اس کا کتاب کا بھی سر ورق بنا سکتے ہیں۔ تو بنانے کے لیے دستیاب وسائل سے سر ورق ڈیزائن کرنے کے لیے سب سے پہلے کتاب پڑھنی چاہیے، کیونکہ سر ورق بنانے کے لیے بچوں کو اس کے کتاب کے اندر کا مفہوم پڑھنا ضروری ہے۔ جس طرح سے مشہور کارٹونسٹ آر کے لکشمن اپنے بھائی آر کے نارائن جو مشہور انگلش ناول نگار تھے، ان کی کتابوں کا سر ورق وہی ڈیزائن کرتے تھے کارٹون کے ذریعے۔ تو آج کل بچے بھی کارٹون چھڑا سکتے ہیں، کارٹون دیکھ سکتے ہیں، دیکھتے ہیں تو کارٹون ڈرا کر سکتے ہیں کارٹون کے ذریعے یا پھولوں کے ذریعے یا جانوروں کے ذریعے، یا کوئی بھی ڈیزائن جو وہ کتاب کے لحاظ سے ڈیزائن محسوس کر سکتے ہیں وہ ڈرا کر سکتے ہیں۔ یہاں پر 11واں ہفتہ صرف اتنا ہی، اور اس کے بعد کتاب پڑھنی ہوگی، کتاب پڑھ کر سر ورق، یہ 11واں ہفتہ کا ہو گیا۔ اب 12واں ہفتہ ہے ڈیئر، DEAR، یہاں پر DEAR، ڈی سے ہے ڈراپ، ای سے ہے ایوری تھنگ اینڈ ریڈ، یعنی ہر چیز چھوڑ کر پڑھنے میں لگ جاؤ۔ تو یہاں پر طے شدہ تاریخ وقت پر اسکول کا ہر فرد جو طلبہ اسکول میں حاضر ہوں یا مکان میں کم از کم 20 منٹ مطالعہ پڑھائی کریں، یعنی یہاں پر اس عنوان کے تحت اسکول کا ہر فرد نہ صرف طلبہ
نہ ٹیچر بلکہ ہر فرد طے شدہ تاریخ، ایک تاریخ مقرر کر لینا ہوگا، اس میں ہر فرد کو پڑھنا چاہیے، یعنی لکھنا یا ڈیزائن کرنا یا گانے گانا یہ سب چھوڑ کر صرف وہ پڑھنا چاہیے، 20 منٹ تک پڑھنے کے لیے وقف کر دینا چاہیے۔ اور کتابیں، اخبارات جیسے پڑھائی کے وسائل اس لیے وقت تعین کر سکتے ہیں، جیسے اسکول میں منگل کا دن صبح 11 بجے، جیسے اسکول میں منگل کا دن صبح 11 بجے، یہاں پر ایک دن کوئی دن اور کوئی پیریڈ الاٹ کر کے ہر جو اسکول میں ہی ہر فرد کو کتابیں پڑھنا چاہیے۔ اسکول میں حاضر تمام طلباء، اساتذہ، ملازمین اس سرگرمی کے تیار ہیں یا نہیں، اس بات کو یقینی بنائیں اور چند پڑھائی کے وسائل ساتھ لائیں۔ یعنی جو لائبریری اگر نہ ہو تو کتابیں گھر سے لانا چاہیے، نہیں تو اسکول کی لائبریری یا بچوں کے ہی کہانی کے ذخیرے سے استعمال کر سکتے ہیں، اور اسکول میں شامل ہر فرد کو اس میں شامل ہونا ہوگا۔ تو جیسے کتابیں یہاں پر جیسے والد یہ سب جو بچے پڑھے تھے فرسٹ ہفتے میں ہی، پہلے ہفتے میں ہی کتابیں جو لیے تھے، کتابیں پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیں کتابیں پڑھ سکتے ہیں، دیکھیں یہاں بھی ہیں۔ اور یہ کہانی کے بچے جو کہانی کے سرے ورق بنانا چاہتے ہیں، ڈیزائنز، ایسے ڈیزائن بھی بنا سکتے ہیں، دیکھیں۔ اور جو بچے کتاب چنے ہوئے تھے اس کے ڈیزائنز بھی دیکھ کر بنا سکتے ہیں، اور ایسے ڈیزائنز بھی بچے بنا سکتے ہیں، ڈرا کر سکتے ہیں۔ اب جو ریڈ یعنی ڈراپ ایوری تھنگ اینڈ ریڈ میں ہے، تو یہاں پر چند کتابیں ٹیپو سلطان شہید، علامہ اقبال، اور اخبارات جیسے پڑھائی کے وسائل، دیکھیں اخبارات دیتے ہیں، اخبارات، رسالے، اور بچوں کا کھلونا، کہکشاں وغیرہ جو پرانے رسالے ہیں وہ بھی اٹھا کر دے سکتے ہیں۔ تو یہاں پر پڑھنا ہوگا۔ اب آتا ہے، یہ 12واں ہفتہ کا ہو گیا، اب آتا ہے 13واں ہفتہ۔ 13واں ہفتے میں اپنی زبان میں کہانی پڑھنا، کہانی پڑھو اپنی زبان میں۔ ہر سال 22 فروری کو بین الاقوامی یوم مادری زبان منایا جاتا ہے۔ معلم کسی بھی زبان یعنی اپنی مادری زبان میں پڑھنا، اگر موجود نہ ہو تو علاقائی یعنی کنڑا مادری زبان کی کوئی ایک کتاب کا انتخاب کرتے ہیں، اور اس کے بعد طلباء کو کتاب کا تجزیہ کرنے کے لیے کہیں گے۔ تو یہاں پر کسی بھی زبان کی دستیاب کتابیں، تو یہاں بچے فرسٹ اولویت ہمیں دینی ہے اپنی زبان کو۔ اگر اپنی زبان میں کتاب نہ موجود ہو تو علاقائی کی زبان سلیکٹ کر کے پڑھ سکتے ہیں، اور پڑھ کر یہاں پر تجزیہ بھی کرنا ہوگا، کیونکہ 13واں ہفتہ ہے، 13واں ہفتہ ختم ہونے میں ایک ہفتہ باقی رہتا ہے۔ تو یہاں پر بچے اپنی جو سلیکٹ کیے ہوئے کتاب کو اچھی طرح پڑھنا چاہیے ہر سال، اور یا کوئی علاقائی کتاب۔ تو دیکھیں اپنی زبان میں پڑھنا چاہیے، کوئی بھی کتابیں جو لائبریری میں موجود ہوں وہ کتابیں پڑھ سکتا ہے جو پہلے ہفتے میں سلیکٹ کیے تھے۔ اس کے بعد تجزیہ کرنا ہوتا ہے، معلم کوئی ایک کتاب انتخاب کرتے ہیں، معلم کسی بھی زبان کو، اور اس کے بعد طلباء کو کتاب کا تجزیہ کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ یعنی جو بچہ کتاب سلیکٹ کیا ہوا تھا 4ویں ہفتے سے 14ویں ہفتے تک 10 ہفتے کا وقفہ رہتا ہے، اس کتاب کے متعلق ہر طالب علم کو تجزیہ کرنا ہوگا۔ یعنی کتاب کا نام، مصنف کا نام، کتاب کا نام، مصنف کا نام، کہانی کا موضوع، یعنی کس موضوع پر یہ کہانی ہے، اور اس میں کردار کون سے ہیں، اور کس سماج سے وابستہ ہے، سماج میں سے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور کتاب کون سے زمرے میں آتی ہے، کون سے زمرے میں یا رزمیہ ہے، یعنی جنگ کے بارے میں ہے، راجہ رانی کے بارے میں ہے، جنگوں کی کہانی ہے، یا المیہ داستان ہے، یا کوئی بزمیہ یعنی عشق و محبت کے قصے ہیں، یا بچوں کے کامکس ہیں، تو کون سے زمرے میں آتی ہے۔
اور بچے کہاں کہاں تک صحیح تک پڑھ سکے، کہاں کہاں مشکل آ رہی تھی، پڑھنے کے دوران غلطیاں کیا کیا ہوئیں اور کس طرح غلطیوں کو سدھارا گیا، کتاب سے سیکھا ہوا سبق یہ مارل ویلیوز کیا ملا۔ تو اور بھی تجزیہ کہیں، اتنا تجزیہ کافی ہے۔ تو اور یہ 22 فروری کو بین الاقوامی یوم مادری زبان کے طور پر منایا جائے گا، 22 فروری کو اس کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ اب آتا ہے 14واں ہفتہ، یعنی میں ہوتا تو، if I was اور if I were۔ اس میں یہاں پر ہے مختلف پیشوں سے تعلق رکھنے والا ادب یا پڑھا ہوا مواد، مختلف پیشوں سے، یعنی ان کی بیو، ان کی کہانی ذاتی یا ان کی اپنی سنائی ہوئی کہانی جو ہوتی ہے، بایو پکس بھی ہوتے ہیں، فلمز کے تعلق سے بایو ہسٹری بھی لے سکتے ہیں، مختلف پیشوں سے تعلق رکھنے والا ادب یا پڑھائی کا مواد ہے۔ تو یہاں پر معلم طلبہ سے کسی ایک پیشے کا انتخاب کرنے کے لیے کہے گا، جیسے ملا، فوجی، سائنسدان وغیرہ۔ اس کے بعد ان سے کہا جائے گا کہ آپ نے جس پیشے کا انتخاب کیا ہے اس سے وابستہ کوئی نامی گرامی شخصیت سے متعلق جماعت کو بتائیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کس طرح ترقی کی۔ یعنی پہلے استاد بچے سے سوال کرے گا کہ آپ آگے چل کر کیا بننا چاہو گے، بڑے ہو کر کیا بننا چاہو گے۔ تو بچے کہیں گے، ہر جماعت میں کہتے ہیں، میں ڈاکٹر بنوں گا، میں ٹیچر بنوں گا، میں سائنسدان بنوں گا، میں لائر بنوں گا، میں فوجی بنوں گا، میں پائلٹ بنوں گا، اس طرح سے وہ کہتے ہیں۔ تو جب وہ اس طرح کہتے ہیں تو وہ ٹیچر کو ان کے جواب کو اخذ کرتے ہوئے پوچھنا چاہیے کہ آپ نے اس پیشے کا انتخاب کیوں کیا، آپ کیوں ٹیچر بننا چاہتے ہو، آپ کی انسپریشن کون ہے، آپ کی انسپریشن یعنی آپ کو جو اس عہدے کو چننے کے لائق جس نے انسپائر کیا وہ کون ہے۔ تو اس کے متعلق اگر بچہ کہے گا کہ میں نے آپ کو دیکھ کر ٹیچر بننے کا سوچا، تو بچے کو کہنا چاہیے کہ اس ٹیچر کے بارے میں وابستہ کوئی نامی گرامی شخصیت سے متعلق جماعت کو بتائیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کس طرح ترقی کی۔ اور ٹیچر اپنا مثال لے کر ہی بیان کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے وہ آج کل گورنمنٹ اسکولز میں پڑھنا ایک مسئلہ بن گیا ہے، لیکن زیادہ تر ٹیچرز گورنمنٹ اسکولز کے ہی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں۔ تو پڑھائی کہیں بھی ہو، اگر صدقے دل سے سیکھا جائے تو کوئی بھی میڈیم برا نہیں ہے۔ تو بچوں کو ٹیچر بتا سکتے ہیں کہ ان کے پڑھنے کے دوران کیا کیا مشکلات پیش آئے، کس طرح سے انہوں چیلنجوں کا سامنا کیا، اور گھر کا اور اپنے پیشہ ور زندگی کا کس طرح سے وہ بیلنس رکھ کر چلتے ہیں۔ یہ تمام بچوں کو بتائیں، خصوصاً لڑکیاں اس سے انسپائر ہوتی ہیں۔ تو ٹیچرز اور ڈاکٹرز، یعنی بچے کہیں گے کہ وہ ملاح بننا چاہتے ہیں، یہ دیکھیں کہانی کے بارے میں ہے، فارمر یعنی کسان بننا چاہتے ہیں، فوجی بننا چاہتے ہیں، سائنسدان بننا چاہتے ہیں، یہ بھی سائنسدان بننا چاہتے ہیں، ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، لائر بننا چاہتے ہیں۔ تو اس طرح سے بچوں کو ان کی انسپریشن کی وجہ دریافت کرتے ہوئے کن سے وہ انسپائر ہوئے ان کے متعلق، ان کی زندگی کے متعلق تھوڑے جملے کہنے کے لیے کہیں۔ تو یہاں پر 14واں ہفتہ ختم ہوتا ہے۔ لاسٹ میں بچے اپنے سیکھے ہوئے یعنی اپنے پڑھے ہوئے کتاب سے جو کچھ انہوں نے پڑھا ہے اس کا چند جملے پڑھ کر سنائیں گے، اساتذہ کو سنائیں گے، اور لائبریری میں کتابیں واپس کی جائیں گی۔ تو یہ تھا تیسری تا 5ویں جماعت کا ریڈنگ کیمپین کی آخری قسط۔ اگر بچہ کہے گا کہ میں فوجی بننا چاہتا ہوں تو بچوں سے پوچھنا چاہیے کہ کس فوجی کو دیکھ کر یہ آپ کے دل میں خیال آیا۔ اگر بچے کہے گا کہ میں سائنسدان بننا چاہتا ہوں تو آپ کی انسپریشن کون تھی۔ ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں تو کسے دیکھ کر ڈاکٹر بننے کی سوچی، یا کوئی اور خیال۔ اس طرح سے بچوں کو سوال کر کے ان سے ہم ان کے
متعلق جان سکتے ہیں. اس طرح سے انہیں بات کرنے یعنی گفتگو کرنے کا موقع دے سکتے ہیں. اوکے، تو نیکسٹ 6 سے 8ویں جماعت تک کے جو سرگرمیاں ہیں ان کو لے کر حاضر ہوتی ہوں. السلام علیکم.